يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله كمفرش قطعة أو أسود بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز و جوانوں، اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے اپنے مقدس گھر کے افتتاحی پروگرام اور اس کی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آپ تمام قابل صد مبارکباد ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا گھر، ایک اور اللہ کا گھر بھادرہ میں بن کر تیار ہو گیا. آپ تمام کو خوش ہو جانا چاہیے کہ مسجد ہمارے لیے مرکزیت کی حامل ہے. اسلام میں مسجد جو ہے یہ روحانیت کا مرکز ہے، ایمانیات کا مرکز ہے، اخلاقیات کا مرکز ہے. ہمارے جتنے بھی امور ہیں، ملی ہوں، نجی ہوں، سماجی ہوں، ان سب کا مرکز جو ہے وہ مسجد ہے. اور مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں. ساز و سامان نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، لیکن پہلی فکر جو کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہاں پر گھر بننے سے بھی پہلے اللہ کے گھر یعنی مسجد کو تعمیر کیا جا رہا ہے. بلکہ سفر میں نے مقام قباء پر قیام کیا ہے 14 دن کے لیے، تو وہاں پر اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنی. یہ بھادرہ والوں، آپ نے نام بھی اچھا انتخاب کیا. اس مسجد کا نام بھی قباء ہے، اور اسلام کی جو پہلی مسجد تعمیر ہو رہی تھی خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، اس مسجد کا نام بھی قباء ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پتھر خود رکھا اور خود گارا اٹھا کر لا رہے تھے. کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ استراحت فرمائیں، آرام فرمائیں. فرمایا تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور نیکی کے معاملے میں تم سے زیادہ بیزار نہیں ہوں، مجھے بھی نیکی کی ضرورت ہے. یعنی اہمیت. قباء میں مسجد تعمیر ہوئی، اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنفس نفیس کو تعمیر کیا کہ یہ مسجد بن رہی ہے. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، یہ مسجد تیار ہو رہی ہے. اب کیونکہ اس میں زمین ابو بکر نے دی تھی، اگرچہ یتیم بچوں کی تھی، لیکن اس کی قیمت بعض روایتوں میں ابو ایوب انصاری نے چکائی اور اکثر روایتوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے چکائی. فرمایا ابو بکر یہ مسجد بن رہی ہے، قیامت تک جتنی عبادتیں ریاضتیں اس کا ثواب ایک ابو بکر تیرے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا. تو بھادرہ والوں، آپ نے ایک خوبصورت مسجد بنائی ہے. چند صبح گزرے گی، چند شامیں گزرے گی کہ ہم سب تو قبروں میں پہنچ جائیں گے، لیکن جس کا بھی اس میں حصہ لگا ہے تو ان کا ثواب قیامت تک جاری رہے گا. کیونکہ مسجدیں کوئی اتنے کمزور گھر نہیں کہ ہر اس کو کوئی ڈھا دے گا. مسجدیں یہ جنت کی براچیں ہیں، کعبۃ اللہ کی براچیں ہیں، اللہ کی نگاہ میں اس کی حفاظت میں ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت جب قائم ہوگی تو مسجدوں پہ قیامت قائم نہیں ہوگی، مسجدوں کو اٹھایا جائے گا، یہ اڑ کر خانہ کعبہ پہنچیں گی، اور خانہ کعبہ جب پہنچیں گی تو اوپر کو جنت کی طرف اٹھیں گی تو پہلے خانہ کعبہ اٹھے گا اور باقی ساری مسجدیں اٹھیں گی. ایک مسجد کے اندر چیخنے کی آواز آئے گی، چلانے کی آواز آئے گی، آواز آئے گی اے کعبہ رک جا، تیری ایک برانچ دکھی ہے. کسی ایک مسجد سے آواز آ رہی ہے، اس کی طلب کیا ہے، وہ بے چین کیوں ہے، اس کی فریاد کو سنا جائے تو کعبے کو روک دیا جائے گا
اور اس سے پوچھا جائے گا اے مسجد کیوں چلا رہی ہے؟ وہ کہے گی میری ایک سواری رہ گئی، میری ایک سواری رہ گئی۔ کہا تیری سواری کون ہے؟ جو نمازیں پڑھتے تھے وہ تو آ گئے، جس نے مسجد میں سیمنٹ دیا تھا وہ تو آ گئے، جس نے گارا دیا تھا وہ تو آ گئے، جس نے سریا دیا تھا وہ تو آ گئے، جس نے محنت مزدوری کی تھی وہ تو آ گئے، جنہوں نے پیسہ لگایا تھا وہ تو آ گئے۔ مسجد کہے گی میری ایک سواری رہ رہی ہے۔ رستہ چلتے ہوئے ایک شخص اپنے کام سے گزر رہا تھا، مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، اس نے ایک پتھر مسجد کی طرف رکھ دیا اور وہی پتھر مسجد میں لگ گیا، تو مسجد کہہ رہی ہے جب تک وہ بندہ نہ آ جائے تب تک میں اوپر نہیں اٹھوں گی، جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ دوستو خاطرہ والو، مسجد جنت کی لفٹ ہے کہ نہیں، جو مسجد کی خدمت کرنے والوں کو اپنے اندر بٹھا کر جنت میں داخل ہوگی۔ پیسہ لگا کر خوبصورت مسجد بنائی ہے، آپ کو اطلاع عرض ہے یہ مسجد تو تعمیر ہو گئی ہے، لیکن کوئی یہ دل میں نہ لائے کہ میرا حصہ نہیں لگا۔ تو مجھے کمیٹی والوں نے بتایا ہے اور انہوں نے اس لیے کھڑا کیا ہے کہ مسجد کے نام پہ کسی مسلمان نے میٹیریل منع نہیں کیا، یہ اللہ کا گھر خوبصورت بن تو گیا ہے لیکن 10 لاکھ تقریباً قرضہ ہو گیا ہے۔ رمضان قریب تھا، مکمل کرنا ضروری تھا، لیکن ابھی آپ کے پاس موقع ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس میں دیں گے آپ کا تھوڑا سا اگر حصہ اس میں لگ گیا، نبی نے فرمایا کہ او اصغر، جس نے بٹیر کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ بٹیر کے گھونسلے کے برابر مسجد نہیں ہوتی، لیکن آپ کا حصہ کتنا ہے، کسی کی اینٹ لگی، کسی کا سریا لگا، ابھی بھی موقع ہے آپ کے پاس، بہت ساروں کے پیسے باقی ہیں، بہت سارے میٹیریل کے پیسے دینے باقی ہیں، تقریباً 10 لاکھ کا قرضہ ہے اس مسجد کے اوپر۔ بھادرہ والوں تم مالدار کہلاؤ اور خدا کا گھر قرضی ہو، تمہاری غیرت کو جو ہے تھوڑا جوش آنا چاہیے، کرچ لگنا چاہیے کہ ہمارے گھر تو اتنے خوبصورت ہیں اور اللہ کے گھر میں کرچ چڑھا ہوا ہو۔ حضرت عثمان نے جب ساگوان کی لکڑی لگا کر مسجد نبوی کی تعمیر کی تو بعض لوگوں نے کہا حضرت نبی کے زمانے میں مسجد بڑی سادہ تھی، ابو بکر کے زمانے میں مسجد بڑی سادہ تھی، آپ خوبصورت مسجد کیوں بنا رہے ہیں؟ عثمان نے فرمایا مجھے نبی کا زمانہ اور ابو بکر کا زمانہ یاد دلانے والوں سنا۔ ابو بکر کے زمانے میں گھر بھی سادہ تھے، نبی کے زمانے میں لوگوں کے گھر بھی سادہ تھے، اب جو ہے میرے زمانے میں لوگوں نے بنگلے بنانے شروع کر دیے ہیں۔ مجھے غیرت آتی ہے کہ لوگوں کے تو بنگلے کھڑے ہو جائیں اور خدا کا گھر خوبصورت نہ ہو۔ اور فرمایا میرے آقا کے فرمان میں تم نے غور نہیں کیا، میرے آقا نے فرمایا مثلہ جیسا گھر تم بناؤ گے ویسا گھر خدا جنت میں بنائے گا۔ میں چاہتا ہوں جنت میں میرا خوبصورت بنگلہ ہو، اس لیے میں نے اللہ کا گھر مسجد یہ خوبصورت بنائی ہے۔ تو اس لیے اطلاع عرض یہ کرنا تھا، بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ ایک رمضان میں مسلمان بہت دیتے ہیں اللہ کے نام پر، ایک مہینے کے اندر اللہ کے گھر کا یہ قرض اتر جانا چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی آئے یا نہ آئے، یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کے خاندان کا گھر نہیں ہے۔ مسجدوں میں تعصب کے نعرے نہیں چلتے۔ نبی نے فرمایا جو قومیت کا نعرہ دے، جو تعصب کا نعرہ دے، وہ جہنم کا کچرا تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہر مسلمان آئے گا۔ اور آپ نے خوبصورت مسجد بنائی ہے تو عرض کروں گا اب اس کی جو اصل خوراک ہے وہ بھی دے دیجئے۔ اس کی اصل خوراک نمازی ہے، آپ نماز سے مسجد کو آباد کریں، ذکر اللہ سے۔ اس مسجد میں قرآن کا درس بھی ہونا چاہیے، اس مسجد میں حدیث کا درس بھی ہونا چاہیے، اس مسجد میں تعلیم کے حلقے بھی لگنے چاہیے، اس مسجد میں ذکر اللہ کے حلقے بھی لگنے چاہیے۔ جو ہے یہ ساری فکروں کے ساتھ جو ہے آپ آگے بڑھیں گے۔ اور دوسری بات مسجد ایک پیغام دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی صفوں میں ایکتا پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ مسجد میں بلا کے پیغام دیا جاتا ہے
کہ جس جگہ سرپنچ کھڑا ہے، پارشد کھڑا ہے، اس کے بغل میں مزدور کھڑا ہے۔ یہ نماز کے اندر پیغام دیا جاتا ہے، مسلمانوں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو، ایکتا پیدا کرو۔ پہلے والے دوبارہ سن لو، اس مسجد کے اوپر 10 لاکھ کا قرضہ ہے۔ وہ جو نکمے ہوتے ہیں ہر جگہ بات بنانے والے، کہتے ہیں نہیں یہ تو اتنا کروڑ اگا کے لے آیا۔ بھائی یہ رہا حساب، اتنا کروڑ اگا کے لایا کہ 10 کتاب اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ جس نے 10 روپے دیے ہیں وہ رات کو 3 بجے آ کے ان سے حساب لے سکتا ہے۔ جو ہر کام کرنے والے کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ جمعیت کا کام کرو ٹانگ کھینچیں گے، آپ جماعت کا کام کرو تو کہیں گے نہیں یہ تو جماعت کو مانتا ہی نہیں ہے، تو تیرا باپ مانتا ہے تبلیغی جماعت، ہماری جماعت ہے، کیوں نہیں مانیں گے ہم؟ یہ سب ٹانگ کھینچنے والوں کا کام ہے۔ اوہو یہ تو 3 کروڑ اگا کے آگے، 3 کروڑ تو نے دیے تھے جو ہم اگا کے آگے۔ جس نے بھی دیا ہے وہ جو ہے حساب لے سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں 10 آدمیوں کی گواہی سے کہہ رہا ہوں کہ 10 لاکھ کا جو قرضہ باقی ہے یہ مسلمانوں تمہارا قرضہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔